حضرت ابو حذیفہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آقا ارشاد فرماتے کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ سوچ کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے محبت امتحان لیتی ہے، سمجھ لو ایک سردار کے بیٹے ہو سکتا ہے تم کلمہ پڑھو تو تمہیں دولت و ثروت چھوڑنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے تمہارا باپ گھر سے نکال دے، ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ دے، اور ہو سکتا ہے تمہیں مکے کی سرزمین چھوڑنا پڑ جائے۔ اے ابو حذیفہ خوب سوچ لو۔ حضرت ابو حذیفہ عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ باپ چھوٹے گا تو چھوڑ دوں گا، ماں چھوٹے گی تو چھوڑ دوں گا، بیوی بچے چھوٹیں گے تو چھوڑ دوں گا، زمین و جائیداد پر ٹھوکر مار کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ، سرداری پر ٹھوکر مار کر کے آیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے اور سوچ لو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ سوچ کر کے آیا ہوں، بس اب برداشت نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کو بڑھا دیجئے، غلام کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھایا اور جیسے ہی ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر کے اندر یہ خبر پھیل گئی، دیکھو وہ سردار بنا پھرتا ہے۔ ابو حذیفہ کا باپ تو یہ کہتا ہے کہ محمد کے قریب مت چلے جانا، جس نے محمد کے کلمے کو پڑھا میں اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ آج اس کے خود کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا سلوک کرے گا۔ جیسے ہی باپ تک یہ خبر پہنچی، باپ نے اعلان کیا لوگوں سنو، اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کو گھر کے اندر گھسنے نہیں دیا جائے گا، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ابو حذیفہ اپنے گھر کی دہلیز پر جیسے ہی آئے، لوگوں کا چمبے خفیر ہے، لوگ جمع ہیں، باپ نے دیکھا جلال کی آگ جلال کی عالم نے کہا ابو حذیفہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنا آمنہ کے لال کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ابو حذیفہ کے باپ نے کہا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا ابو حذیفہ پھر مکے کے اندر تجھے نہیں رکھا جائے گا، گھر کے اندر سے بے دخل کر دیا جائے گا، آج کے بعد سے میں تیرا باپ نہیں ہوں۔ ابو حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں باپ ٹوٹے تو چھوٹ جائے، دنیا کی جاؤ حشمت پر اپنی ٹھوکر کو مار سکتا ہوں لیکن آمنہ کے لال کے دامن کرم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت رب کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹ جاؤ چھوڑ دوں گا لیکن نبی کے دامن کرم کو نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان بیوی کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد مکے کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت میں چھوڑا۔ جانے کے بعد حبشہ پہنچے آپ ہجرت کر کے۔ مختصر کر دوں میں اپنی بات کو، اس کے بعد جب آمنہ کے لال کو کفار نے ستایا، میرے نبی نے ہجرت فرمائی مدینے کی جانب، اور جیسے ان کو پتا چلا کہ آمنہ کے لال مدینہ تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے پھر ہجرت فرمائی حبشہ سے مدینے کی جانب، اور یہ مدینہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، زمین و جائیداد بھی چھوٹ گئی، ماں باپ بھی چھوٹ گئے، ایک سردار کے بیٹے تھے، سرداری بھی چھوٹ گئی۔ ہم لوگ تو ذرا سارے پد کے چکر میں نہ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں ہم، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، ہمارے محبت کے دعوے یہ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو ملاحظہ کریں گے تو آپ نبی کے سچے وفادار نہیں ہیں، آپ نبی کے سچے چاہنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ چاہنے والے تو وہ تھے جو نبی کے نام پر اپنی گردنوں کو قربان کر دیتے تھے، نبی کے نام پر اپنے گھر بار کو لٹا دیا کرتے تھے، نبی کے نام پر اپنے ماں باپ کو لٹا دیا کرتے تھے، نبی کے نام پر سرداریوں پر ٹھوکریں مار دیا کرتے تھے۔ نبی کے سچے وفادار تو وہ تھے۔ ہم لوگ تو ذرا سی ممبری کے لالچ میں، ذرا ساری پردھانی اور چیئرمینی کے لالچ میں ہم لوگ غیر مسلموں سے، بدعقیداؤں سے اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو بلکہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے دھرم تک کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑے سے پد کی خاطر، اور پھر یہ کہتے ہیں
ये मौलवी तो फतवे लगाते रहते हैं, इन्हें तो फतवे लगाने का काम है। हमारा ईमान क्या इतना कमजोर है कि जरा सारी बुनियाद पर ईमान खत्म हो जाएगा? याद रख, मोहब्बत रसूल ही असली ईमान है। अगर सीने के अंदर इश्क़ रसूल नहीं है तो तू मुसलमान नहीं हो सकता है। और मोहब्बत ये कहती है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कायनात की हर शय से ज्यादा जब तक मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, क्या कहें। मोहब्बत तो ये कहती है, बहुत लेकिन हालात बड़े खराब हैं, अरे बड़े खराब हैं मेरे प्यारे। अबू हुज़ैफा आए मदीना हिजरत करके, चंद ही दिनों के बाद जंग बदर का मौका आया। इस्लाम की पहली जंग बदर का मौका आया। थोड़े से मुसलमान हैं और उधर कुफ्फार और मुशरिकीन का लश्कर जर्रार। मुख्तसर ये आमना के लाल ने ऐलान फरमाया, लोगों चलो बदर के मैदान में। साहबा कराम पहुंचे, उसी सफ के अंदर हजरत अबू हुज़ैफा भी हैं। हजरत अबू हुज़ैफा साथ में नबी के, और कुफ्फार और मुशरिकीन की सफ के अंदर बाप खड़ा है, भाई भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है। मिटाने आया है इस्लाम को, मिटाने आया है आमिना के लाल को। इरादे नापाक हैं, इरादे ये है कि आज मोहम्मद को मिटा दिया जाएगा, माशाअल्लाह। इरादे ये है कि आज इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए कि मुट्ठी भर मुसलमान हैं। कितना सा वक्त लगेगा इन्हें खत्म करने में। हमारे पास तलवारें हैं, नेज़े और भाले हैं, सवारियां हैं। ये तो निहत्ते मुसलमान हैं, इनके पास न तलवारें हैं, न नेज़े और भाले हैं, न इनके पास तलवार, न इनके पास सवारियां हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कुफ्फार खुश हो रहे थे, आज मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, आज इस दुनिया के अंदर से इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि तुम लोग तो तलवारों के भरोसे आए हो, नेज़े और भालों के भरोसे आए हो, तुम अपनी ताकतों के भरोसे आए हो। और ये जो थोड़े से मुसलमान हैं, ये तलवार पर भरोसा करके नहीं आए हैं, नेज़े और भालों पर भरोसा करके नहीं आए हैं। हाँ, अगर भरोसा करके आए हैं तो आमना के लाल की जात पर भरोसा करके आए हैं, मोहब्बत रसूल में आए हैं, रब की जात पर भरोसा करके आए हैं। मुख्तसर ये है, जंग शुरू होती है। आमना के लाल ने अपने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका ऐ रब्बे कदीर, इन मुसलमानों को तेरी बारगाह में लेकर के हाजिर हुआ हो। ऐ खालिक़े कायनात, लाज रख लेना। ऐ रब्बे कदीर, इन्हें फतह और नुसरत अता फरमा देना, इन्हें कामयाबी अता फरमा देना, इसलिए कि अगर ये मारे गए तो इस्लाम मिट जाएगा। ऐ रब्बे कदीर, रुसवाइयां हो जाएंगी, बदनामियां हो जाएंगी। इधर नबी ने हाथों को उठाया और खालिक़े कायनात ने फरिश्तों की फौज को भेज दिया। फरिश्तों को भेजना था, अल्लाह रब्बे कदीर ने मुसलमानों को नुसरत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। कामयाबी मिल गई मुसलमानों को। थोड़े से मुसलमान थे, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि नबी की जात पर पक्का भरोसा था। बेशक बेशक बेशक। नबी ने फरमाया था कि जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, पहले हमारी गर्दनें कटी थी, तभी हम जा सकते हैं, हम पीठ फेर करके भागने वाले नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम की तरह नहीं है जो ये कह दे कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़ेगा। या रसूल अल्लाह, हमने सब कुछ आपके कदमों पर कुर्बान किया है, ये जाने भी आपके कदमों पर कुर्बान करेंगे। जब ये भरोसा दिलाया और अज़्म मुसम्मम किया तो अल्लाह रब्बे कदीर ने भी नुसरत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, मुख्तसर कर दूं। जब कामयाबी हो गई मुसलमानों की, कुछ काफिर भागे, कुछ कैद कर लिए गए, कुछ मार दिए गए। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, एक गड्ढा खोदो। खोदा गया। खोदने के बाद नबी ने इरशाद फरमाया, जितने मारे गए हैं सबको लाकर के इसके अंदर डाल दो। नबी किनारे पर खड़े हैं, सहाबा इकराम भी खड़े हैं। अब कुछ सहाबा इकराम काफिरों को घसीटते हुए लाते, लाने के बाद उस गड्ढे के अंदर डाल देते।
کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں. عجیب سا منظر ہے میرے پیارے. آمنہ کے لال کنارے پر کھڑے ہیں گڑھے کے. صحابہ کرام گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں، لانے کے بعد گڑھے کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں. اسی کنارے پر حضرت ابو حذیفہ بھی کھڑے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. ایک صحابی ان کے باپ کی ٹانگ کو پکڑ کر کے لائے گھسیٹتے ہوئے، اور لانے کے بعد اس گڑھے کے اندر ڈال دیا. جب انہوں نے اپنے باپ کو باپ کی لاش کو دیکھا تو چہرے کا کلر متغیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اللہ اکبر مسلمانوں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک صحابی ان کے بھائی کے پیر کو پکڑ کر کے لا رہے ہیں. لا کر کے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. کچھ دیر کے بعد چچا کو لا کر کے ڈال دیا گیا. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو تو میرے پیارے، کسی کے باپ کو لا کر کے ڈالا گیا ہو، کسی کے بھائی کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو، کسی کے چچا کو مار دیا گیا ہو، اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی. آمنہ کے لال نے جب دیکھا کہ ابو حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، میرے آقا تشریف لے کر کے گئے. جانے کے بعد شانے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، اے میرے صحابی، اے میرے جانثار، معاملہ کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ کیا اپنے باپ کے مرنے کا ملال کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کے مرنے کا ملال کر رہے ہو؟ اپنے چچا کے مرنے کا ملال کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں دکھ تو ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرا باپ تھا. دکھ تو ہو رہا ہے اس لیے کہ میرا بھائی تھا. دکھ تو ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ میرا چچا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب قدیر ہے. رب قدیر تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اب ابو حذیفہ کا جواب سنیں. قسم خدا کی آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضرت ابو حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مرنے کا ملال نہیں ہے، اس لیے کہ مرنا تو مجھے بھی ہے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن یا رسول اللہ ملال اس بات کا ہے، میں یہ سوچتا تھا میرا باپ سردار ہے، دانش مند ہے، دوسروں کے فیصلے کیا کرتا ہے، جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. میں یہ سوچتا تھا ایک نہ ایک دن یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھے گا، ایک نہ ایک دن یہ بھی مسلمان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میں یہ سوچتا تھا یہ بھی آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے گا. ملال صرف اس بات کا ہے کہ ابو حذیفہ جو ہے وہ تو جنت کے اندر داخل ہوگا اور میرا باپ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اللہ اکبر. ملال اس بات کا ہے کہ میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو جنت کے اندر جاؤں گا، لیکن میرا باپ جہنم کے اندر جائے گا. بڑا دانش مند تھا، بڑا عقل مند تھا. میں سوچتا تھا یہ آپ کا کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میری محبت میں پلٹ کر کے آ جائے. لیکن یا رسول اللہ آج افسوس ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے. آج یہ گڑھے کے اندر پڑا ہے کفار و مشرکین کے ساتھ. آج اس بات کا مجھے غم ہو رہا ہے، آج بھی یہ کافروں کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ یہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اس بات کا مجھے ملال ہو رہا ہے. اب ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سوچیں، جس نے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو اپنے نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا، کٹتا ہوا دیکھا، لیکن ایمان کے اندر لغزش نہ آئی، ایمان کے اندر ذرا ساری بھی لغزش نہ آئی. نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو باپ ہے، یہ تو بھائی اور چچا ہے، ساری کائنات بھی اگر میری اولاد بھی آمنہ کے لال کے ساتھ غداری کرے گی تو ابو حذیفہ اس کی گردن کو اپنی تلوار سے اڑانے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو حذیفہ اس بات سے سمجھوتا نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا ہے یا باپ ہے. یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے تو دنیا تو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن ابو حذیفہ کا ایمان نہیں ہٹ سکتا ہے. یا رسول اللہ ابو حذیفہ کے ایمان کے اندر لغزش پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں سچا ایمان، اس کو کہتے ہیں سچی محبت، اس کو کہتے ہیں سچا عشق. ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں. نہیں میرے پیارے، محبت تو یہ کہتی ہے کہ مسجد کے اندر پہنچا، جس طریقے سے رمضان کے اندر مسجد کو آباد رکھا تھا، 11 مہینے بھی مسجد کو آباد کر لے. صرف رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے جو مہینے ہیں اور ہر دن کے
اندر 5 وقت کی نماز جس طریقے سے رمضان کے اندر فرض تھی اسی طریقے سے 11 مہینے کے اندر بھی فرض ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ان کی قدر کرتے رہو، ان کے قدموں کو بوسہ دیتے رہو۔ دنیا سے اگر رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر پہنچ کر کے فاتحہ پڑھتے رہو۔ قسم خدا کی اگر تم نے نبی کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ دنیا تمہارے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اس اللہ۔ لیے اپنے ایمان کو پختہ رکھو، دنیا کے بہکاوے میں مت آؤ۔ دنیا تو کچھ سے کچھ کہتی رہتی ہے، اپنے سینوں کے اندر محبت رسول بسا لو، یہی اصلی ایمان ہے۔ اگر محبت رسول سینے میں رہی، دنیا کے اندر سے رخصت ہوئے تو قبر کے اندر فرشتے بھی تمہارا استقبال کریں گے، حشر کے بعد جنت بھی تمہارا استقبال کرے گی۔ اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو قبر کے اندر بھی دھلائی ہوگی اور حشر کے اندر بھی دھلائی ہوگی۔ میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب قدیر میری کم علمی کی بنیاد پر میرے کہنے میں جو لغزشیں ہوئی ہوں اپنے محبوب پاک کے توسل سے معاف فرمائے، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔